اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبہ و طالبات السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں گریڈ 9 اور گریڈ 10 کے فیڈرل بورڈ کے امتحانات شروع ہونے والے ہیں، تو اس کے گیسٹ پیپرز آ گئے ہیں، تو میں نے کہا چلیے آپ سے شیئر کر دیتی ہوں۔ آپ کو جو ایس ایل او بیسڈ جو کوسچنز آتے ہیں اس سے ریلیٹڈ جو ہے ہم کوسچنز جو ہے وہ تیار کریں گے، ہم آپ کے سامنے لائیں گے اور ان کو کس طرح سے فل اپ کرنا ہے آپ نے کوسچنز کو پڑھ کر یہ آپ کو میتھڈ بتائیں گے۔ تو چلتے ہیں کوسچن 1 کی طرف۔ تو دیکھیں اس میں ہے کہ ہر سوال کے سامنے دیے گئے درست جواب کو پُر کریں۔ اس میں دیکھیں آزاد بہت اچھی اردو لکھتے تھے، اس جملے میں تذکیر و تانیث کی نشاندہی کرنی ہے، تو اس کی تذکیر مذکر مؤنث میں حساب سے اس میں ہے اچھی، اس جملے میں یعنی کہ اچھی اردو تذکیر و تانیث کی نشاندہی جو ہے وہ اچھی سے ہے، تو یہ ہمارا بھی جو ہے آنسر وہ کریکٹ ہے۔ تو اس کو ہم 1 کو ہم ادھر، اور اس میں دیکھیں آپ کو یہ بات بتا دیے کہ حصہ اول لازمی ہے، اس کے جوابات اسی صفحہ پر دے کر ناظم مرکز کے حوالے کر دیں اور کاٹ کر دوبارہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے، لیڈ پینسل کا استعمال بھی منع ہے۔ تو دیکھتے ہیں وہ کلمہ یا کلمے جو مشبہ اور مشبہ بے کو ملائیں وہ کیا کہلاتے ہیں۔ تو وہ کلمہ جو مشبہ اور مشبہ بے کو ملاتے ہیں وہ حرف تشبیہ ہوتا ہے، یعنی کہ مشبہ اور مشبہ بے کو جو ملاتا ہے وہ حرف تشبیہ ہے۔ ترکیب لفظی کی نشاندہی کریں، تو اس میں چاند سورج ہے، اسیر غم ہے، چال ڈال ہے، سلام دعا ہے۔ تو دیکھیں جو زیر زبر سے ملتا ہے اس کو ترکیب لفظی کہتے ہیں، تو اس میں اسیر غم جو ہے اس کا درست جواب ہے۔ اور ایسی نظم جس میں کسی بادشاہ وغیرہ کی تعریف کی جائے وہ کیا کہلاتی ہے، تو جس میں کسی بادشاہ وغیرہ کی تعریف کی جاتی ہے وہ قصیدہ کہلاتی ہے۔ جملہ اسمیہ کے کل کتنے اجزاء ہیں، تو آپ کو پتہ ہے، آپ نے پڑھا ہوا ہے اگر تو آپ کو یہ اچھے سے جواب معلوم ہوگا کہ جملہ اسمیہ کے 3 اجزاء ہیں۔ وہ اجزاء کون کون سے ہیں؟ مسند علیہ جسے مبتدا بھی کہتے ہیں، مسند جسے خبر کہتے ہیں، اور فعل ناقص جسے زمانے کا تعین کیا جاتا ہے۔ اچھا نیکسٹ ہے کاش مجید میرے پاس آتا۔ اس جملے میں کاش کیا ہے، تو اس میں کاش جو ہے وہ حرف تمنا ہے۔ اللہ کی تعریف میں کہی جانے والی نظم کو کیا کہتے ہیں، تو اللہ کی تعریف میں کہی جانے والی نظم کو حمد کہتے ہیں۔ نظر کے ساتھ درست لاحقے کا استعمال کے لاحقے کا انتخاب کریں، تو نظر پوش بھی نہیں ہے، نظر بند بھی باز بھی نہیں ہے، نظر گیر بھی نہیں ہے، یہ ہے نظر بند۔ جس کی لاٹھی اس کی گائے، قواعد کی روح سے غلطی کی نشاندہی کریں، تو اس میں ضرب المثل کی غلطی ہے۔ اظہار نفرت کے لیے استعمال ہونے والے حروف کیا کہلاتے ہیں، تو اظہار نفرت کے لیے جو استعمال ہونے والے حروف ہیں وہ حروف نفرین کہلاتے ہیں۔ کاش طوفاں میں سفینے کو اتارا ہوتا، ڈوب جاتا تو موجوں سے ابھارا ہوتا۔ شعری اصطلاح میں یہ شعر کیا کہلائے گا؟ حسن مطلع، زیب مطلع، مطلع یا مقطع۔ تو آپ کو پتہ ہے جیسے کہ 9th میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ غزل ہے، تو یہ غزل کا پہلا شعر ہے، جو غزل کا پہلا شعر ہوتا ہے جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں وہ مطلع کہلاتا ہے۔ کلام جو مقررہ اوزون اور بحروں میں لکھا جاتا ہے اسے وہ کیا کہتے ہیں، تو جو مقررہ اوزون اور بحروں میں لکھا جاتا ہے اس کو شعر کہتے ہیں۔ اور جو نور نظر تیرا تصور تھا پیش نظر جدھر گئے ہم، اس مصرع میں مشبہ بے کیا ہے، تو اس میں مشبہ بے جو ہے نور نظر ہے بھی۔ اور اگر کوئی لفظ آپ نے مجازی معنوں میں اس طرح سے استعمال ہو کہ حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق موجود ہو، تو اس سے کیا کہتے ہیں، اس کو استعارہ کہتے ہیں۔ اور لاسٹ ون، تم ہی واقف نہ تھے آداب جفا سے ورنہ ہم نے ہر ظلم کو ہنس ہنس کے سہارا ہوتا۔ شعر میں کون سی صنعت جو ہے استعمال ہوئی ہے، تو اس میں ہنس ہنس ہے، تو ہنس ہنس 2 بار استعمال ہوا ہے، تو اس میں صنعت تکرار استعمال ہوئی ہے۔ اب دیکھیں جو فیڈرل بورڈ کے امتحانات ہیں جو ناہم کے ماڈل پرچہ ہیں، اس میں ہم اور بھی کوسچنز دیکھتے ہیں گرامر، اور اس میں ساتھ ساتھ آپ دیکھتے جائیں کہ آپ کو کن چیزوں پر زیادہ فوکس کرنا ہے۔ اب جیسے کہ دوسرا سوال ہے حصہ نثر، تو یہ ہے آپ نے عبارت کو پڑھ کے نیچے دیے گئے سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ تو یہ آپ ایک نظر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ عبارت جو ہے اخلاق حسنہ سے لی گئی ہے، اور اس کی جو ہے سوالوں کے جواب نیچے دیے گئے ہیں۔
مزید وضاحت کے لیے ہم آگے چلتے ہیں، اور اس میں آپ دیکھیں کہ جو ذیل اشعار کو غور سے پڑھیں اور دیے گئے سوالات کے جوابات دینے ہیں. تو یہ بھی اس میں بھی آپ امپورٹنٹ جو ہیں وہ دیکھ لیں کون کون سے اشعار ہیں، اور اسے متعلقہ جو ہیں آپ کے سوالات ہیں. یہ آپ کے موسٹلی جو ہیں وہ نظم سے لیے گئے ہیں، حمد سے لیے گئے ہیں، اور یہ جو ہے جاوید کے نام نظم نمبر 3 سے سوال لیے گئے ہیں، اور ایک غزل سے لیا گیا فقیرانہ صدا کر چلے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں حصہ قواعد جو بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. دیکھیں اس کا جو زبان شناسی ہے، مجھے ذیل اجزاء کے جوابات لکھیں. فریحہ ذہین طالبہ ہے تو جملے کی ترکیب نحوی کرنی ہے. تو یہ جملہ اسمیہ ہے کیونکہ فریحہ کیا ہے، وہ مسند علیہ یا مبتدا ہے. ذہین کیا ہے، ذہین طالبہ وہ خبر ہے، اور ہے فعل ناقص ہے. مخمص اور مسدس حیث میں مخمص اور مسدس میں بالیاز حیث جو ہے وہ فرق آپ نے واضح کرنا ہے. تو ایسی نظم جس کے ہر بند کے 5 مصرے ہوں وہ مخمص کہلاتی ہے، اور جس کے 6 مصرے ہوں وہ مسدس کہلاتی ہے. پھر نیکسٹ کویسچن ہے، درج ذیل شعر میں علم بیاں کی کس قسم کی نشاندہی کی گئی ہے، اس کی تعریف کریں. کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے. تو یہ کیا ہے، یہ استارہ کی جو ہے اس میں نشاندہی ہوتی ہے، کیونکہ جو شعر کا لفظ حضرت عباس علیہ السلام، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے استعمال ہوا ہے، ان کی بہادری کے لیے. اور صنف سخن قصیدہ کس سے کہتے ہیں، تو قصیدہ کیا ہے، کسی بادشاہ کی تعریف کرنے کے لیے یا ارباب اقتدار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بعض اوقات بادشاہوں کی فرمائش پر قصیدہ پڑھا جاتا ہے. تو صنعت تلمیح کی وضاحت کریں ایک شعر کے ساتھ. تو صنعت تلمیح کیا ہوتا ہے، کسی قرآنی واقعے کی طرف اشارہ کرنا، کسی حدیث کی طرف اشارہ کرنا جو ہے وہ صنعت تلمیح کہلاتا ہے. جیسے ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی. تو یہ تھے آپ کے حصہ قواعد میں سے. اب اس کا جو حصہ سوم ہے وہ دیکھ لیں. عبارت پڑھ کر تشریح کرنی ہے. تو یہ دیکھیں، یہ آپ نے سبق اخلاق حسنہ سے لیا گیا ہے، یہ سبق کتوہ سے لیا گیا ہے. ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اور یہ جو ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی جو ہے یہ حمد سے لیا گیا ہے، جہاں پر آپ نے اشعار کی تشریح کرنی ہے، اور دوسرا مشاعرہ ہے، مشاعرہ جو ہے اس سے لیا گیا ہے. اب غزلیہ جز میں دیکھیں تو فقیرانہ صدا کر چلے، یا پھر سن تو صحیح جہاں میں تیرا افسانہ کیا ہے. یہ 2 غزلیں ہیں، جو پہلی اور دوسری ہے، یہاں سے یہ ان سے لیا گیا ہے. روداد ہے، آپ کی ایک تفریح سفر کی روداد ہے، اس کو تحریر کرنا ہے. اور اس کے بعد دیکھیں لاسٹ میں آپ کو جو ہے حصہ قواعد کی ایک جھلک دکھا دیتی ہوں کہ کس طرح سے ان کی ترکیب نحوی کی گئی. سولو میتھڈ میں یہ آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے. تو امید ہے آپ کو یہ جو ہے ماڈل پیپر نمبر 1 جو ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آپ کو کہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو کمنٹ کر کے آپ مجھ سے مزید پوچھ سکتے ہیں. میں آپ کو اپنی ویڈیوز انشاءاللہ مزید اپڈیٹ کرتی رہوں گی، اور میرا آپ کا ساتھ رہے گا انشاءاللہ تعالی. میں آپ کی رہنمائی کے لیے ہمیشہ ہوں. اللہ پاک آپ لوگوں کو اچھے نمبروں سے کامیابی و کامرانی دے. اوکے، اللہ حافظ.